پاکستان تحریک انصاف کا خیال تھا صوبے کے عوام کالے چور کو ووٹ دے دیں گے لیکن مولانا پر اعتبار نہیں کریں گے، لیکن عوام نے مولانا کو ووٹ دے کر پورے ملک کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ زلزلہ تھا، لیکن اس زلزلے کے بعد وزیر اعظم کے رد عمل نے پارٹی کو مزید پریشان کر دیا۔ وزیر اعظم نے ٹینشن میں صوبائی تنظیمیں توڑ دی اور ٹکٹوں سمیت بلدیاتی الیکشنز کے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ پارٹی اس کے بعد سر جوڑ کر سوچ رہی ہے، ہم اگر اس بار بھی الیکشن ہار گئے تو کیا یہ وزیر اعظم کا فیلئر نہیں سمجھا جائے گا؟ کیا ہمارے پاس اس کے بعد حکومت کرنے کا کوئی جواز بچ جائے گا؟ ہم نے 20 دسمبر کی شکست کا بوجھ پارٹی کی صوبائی اور ضلعی تنظیموں کے کندھوں پر ڈال کر اپنی عزت بچا لی تھی، لیکن جب تمام فیصلے وزیر اعظم کریں گے تو ہار کے بعد ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ لہٰذا وزیر اعظم کو اسطوروں کی یہ مالا اپنے گلے میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ ٹویٹ ہو چکی ہے اور یہ اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز کی ہیڈ لائنز بھی بن چکی ہے۔ چنانچہ اب اگر بلدیاتی الیکشنز میں شکست ہوئی تو یہ سیدھی سادی وزیر اعظم کی ہار سمجھی جائے گی۔ دوسرا، 24 دسمبر کو وزیر اعظم اور وفاقی وزراء نے یہ اعتراف کر لیا، میاں نواز شریف کی نااہلی ہٹوانے کے رستے نکالے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے یہ اعتراف ثابت کرتا ہے کہ وقت اور ہوائیں واقعی بدل چکی ہیں اور حکومت کی مٹھی سے اب حکمرانی کی ریت تیزی سے پھسل رہی ہے۔ یہ بات بھی اب ڈکی چھپی نہیں رہی۔ میاں نواز شریف سے لندن میں مذاکرات کے کئی سیشن ہوئے۔ یہ سیشن تیسرے، دوسرے اور پہلے تینوں لیول پر ہوئے اور خاندان اور پارٹی میں میاں نواز شریف، اسحاق ڈار اور حسین نواز کے علاوہ کوئی شخص ان مذاکرات کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تاہم 3 ملکوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا اور یہ ان مذاکرات کے گارنٹرز بھی ہیں۔ یہ مذاکرات کیوں ہوئے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ ملک کی معاشی حالت ہے۔ پاکستان معاشی لحاظ سے حقیقتاً تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور یہاں سے واپسی کا بھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے غیر ملکی بینکوں سے قرضے تک لینا شروع کر دیے ہیں۔ ملک میں پہلی مرتبہ ڈیفنس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی قرضے لیے جا رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس صورتحال میں بھارت کی طرف سے کسی قسم کی جارحیت ہو جائے تو ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ چنانچہ اس نازک وقت میں مذاکرات ضروری تھے۔ دوسری وجہ میاں نواز شریف کا مضبوط موقف ہے۔ یہ اس بار پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے پاس خفیہ کالز اور ویڈیوز کا ٹھیک ٹھاک خزانہ بھی موجود ہے اور یہ درجنوں ایسی ریاستی رازوں سے بھی واقف ہیں جن کا اعتراف ریاست کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ لہٰذا فیصلہ ساز قوتوں کو محسوس ہوا کہ ہم نے اگر انہیں گنجائش نہ دی، اپنے پرانے فیصلے انڈو نہ کیے تو ہماری آزمائش میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور تیسری وجہ حکومت کی خوفناک نالائکیاں اور حماقتیں ہیں۔ عمران خان نے نادانی میں ملک کا سارا معاشی پہیہ روک دیا۔ سی پیک گیم چینجر تھا، لیکن یہ حکومت کی بے وقوفیوں کی وجہ سے رک گیا۔ حکومت قوم کو بار بار تسلیاں دے رہی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے سی پیک پر کام بہت سست ہو چکا ہے اور چین اس حکومت پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے 3.5 برسوں میں مواصلات کے وفاقی وزیر مراد سعید کو ایک بار بھی چین کے دورے پر نہیں بلایا۔ تاہم نواز شریف کے ساتھ چین کے تعلقات اب بھی آئیڈیل ہیں اور اگر میاں نواز شریف واپس آتے ہیں تو چین ہماری معیشت میں $35 بلین ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور یوں ہم معاشی گرداب سے نکل آئیں گے۔ ریاست بھی اچھی طرح جانتی ہے ہم اگر یہ ڈیل نہیں کرتے تو پھر ہمیں قرضوں سے جان چھڑانے کے لیے اپنے ایٹمی پروگرام سے محروم ہونا پڑے گا اور یہ موت کے برابر ہوگا۔ انڈیا ہمیں اس کے بعد سانس تک نہیں لینے دے گا۔ لہٰذا مذاکرات ہوئے اور بات تقریباً فائنل ہو گئی، مگر ایشو یہ تھا کہ اگر میاں نواز شریف کو واپسی کا موقع دے دیا جاتا ہے، یہ الیکشنز لڑتے ہیں اور یہ اگر چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے یہ انتقام نہیں لیں گے؟ یہ جسٹس ثاقب نثار، 2 سابق DG ISI، ایک ریٹائرڈ آرمی چیف اور عمران خان کے خلاف تحقیقاتی کمیشن نہیں بنائیں گے۔ یہ خدشات درست تھے، لیکن 2 دوست ملک نواز شریف کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چاہتے ہیں میاں نواز شریف واپس آئیں، جیل جائیں، مقدمہ لڑیں اور انہیں اس بار فیئر ٹرائل دیا جائے اور فیصلہ اس بار واٹس ایپ پر نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشنز ہوں اور اگر عوام میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنا دیتی ہے تو ان کے رستے میں کوئی دیوار کھڑی نہ کی جائے۔ میاں نواز شریف اور مذاکراتی ٹیم اس کے لیے راضی ہو چکے ہیں، لیکن پارٹی اور خاندان کے چند لوگ میاں صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ
जब तक अदालतों से रिहा नहीं हो जाते आपके बारे में जब तक फैसला नहीं आ जाता मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 में गलत सजा दी गई थी, आप इस वक्त तक वापस ना आए। इन्हें यह भी बताया जा रहा है दिसंबर मुल्क और सियासतदानों के लिए बारी होता है। इंटरनेशनल गारंटर्स के बावजूद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान टूट गया था और 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था। मोहतरमा भी बैनुल अक़वामी जामिनों की जमानत पर मुल्क वापस आई थी, मगर इनके साथ क्या सुलूक हुआ, लेकिन मियां नवाज शरीफ इसके बावजूद रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ये अब किसी भी वक्त वापस आ जाएंगे। जनवरी का महीना इन्हें सूट करता है। क्यों? क्योंकि ये अगर जनवरी में आते हैं तो फरवरी और मार्च के महीने तक इनके मुकदमा निबट जाएंगे, और अगर इस दौरान तहरीके अदम एतमाद नहीं होती और मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनते तो मियां नवाज शरीफ 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। इस दौरान मिनी बजट भी आ चुका होगा, IMF के मुआहिदे के खौफनाक नताइज भी सामने आ चुके होंगे और PTI बाकी सूबों से भी बल्दियाती इलेक्शन हार चुकी होगी। चुनांचा PDM का लॉन्ग मार्च और 23 मार्च को असेंबलियों से मुस्ताफी होने का ऐलान ये हुकूमत के खात्मे के लिए काफी होगा। ये मियां नवाज शरीफ का फार्मूला है, लेकिन सवाल ये है क्या इमरान खान इस दौरान हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? मेरा ख्याल है नहीं। इमरान खान के हाथ में इस वक्त भी 2 कार्ड्स मौजूद हैं और ये शिकस्त से पहले ये दोनों कार्ड जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या इन्हें कार्ड इस्तेमाल करने का मौका मिल सकेगा? ये $1 बिलियन का सवाल है और इसके जवाब के लिए हमें 2 हफ्ते इंतजार करना होगा। ड्रामा तकरीबन खत्म हो चुका है, बस पर्दा गिरना बाकी है, और ये पर्दा कौन गिराता है वो हाथ चंद दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ बहरहाल वापस आ रहे हैं।